السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی نظر میں انتہائی سعادت مند اور انتہائی خوش قسمت ہوں گے۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ ہمارے لیے اصل پیغام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا نمبر ان 7 میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا نمبر ہے ان میں، ہمارا نام ہے ان میں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اس نام کو باقی رکھنے کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ اور اگر اللہ نہ کرے ان 7 لوگوں میں سے ہمارا کہیں بھی کوئی نمبر نہیں ہے، ہمارا کہیں کوئی نام نہیں ہے، تو پھر ہم فکر کریں اور اپنے آپ کو ان 7 میں شامل کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 7 بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی خوش نصیبی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وقت میں اپنا اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے حشر کے میدان کی۔ حشر کا میدان ہوگا، دنیا بھر کے انسان وہاں جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ایک ایک بندہ، ایک ایک ابن آدم میدان حشر میں جمع ہوگا اور انتہائی چٹیل وہ میدان ہوگا۔ وہاں نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی چھت ہوگی، وہاں نہ کوئی آڑ ہوگی جہاں انسان چھپ سکے، اور سورج جو ہے وہ بہت قریب ہوگا اور بہت تیز اس کی تپش اور دھوپ ہوگی۔ ایسے وقت میں ہر انسان پریشان ہوگا اور چاہے گا کہ کچھ دیر کے لیے اس کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، کوئی سایہ اس کو حاصل ہو جائے جس سائے میں وہ سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ لیکن پورے اس لمبے چوڑے میدان میں جہاں اربوں خربوں انسان جمع ہوگا، کوئی بھی ایک بالش کی جگہ بھی سر چھپانے کے لیے نہیں ہوگی، سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک خصوصی سایہ ہوگا جو اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں بہت کم لوگوں کو جگہ ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ یہ وہ 7 خوش نصیب ہیں جن کو اس سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اس حدیث میں انہی 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون ہے وہ 7 خوش نصیب؟ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ امام سے مراد حاکم، حکمران، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا قاضی اور جج۔ تو انصاف پسند بادشاہ یہ پہلا شخص ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جو بڑھاپے کی عمر ہے وہ اصل عبادت کی عمر ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک جوانی ہے تو مزے کی زندگی ہے، مزے کریے، انجوائے کیجئے، جب بڑھاپا آئے گا تو تھوڑا عبادت کر لیں گے۔ لیکن اللہ کو وہ نوجوان زیادہ پسند ہے جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی جس کی جوانی کا پورا دور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص ہے ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی وہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا تو یہ کہ عصر میں آؤں گا، عصر کی پڑھ کے نکلا تو کہ مغرب میں آؤں گا، مغرب کی پڑھ کے نکلا تو کہ عشاء میں آؤں گا، عشاء کی پڑھ کا ہے تو اس کو فکر ہے کہ تہجد پڑھوں گا یا فجر میں آؤں گا۔ ہر وقت جو ہے اس کا ذہن جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ 5 منٹ اور 10 منٹ جو ہے نماز پڑھ کے ایک دم باہر بھاگنے کی سوچ رہا ہے اور اس کا مسجد میں دل نہیں لگ رہا، مسجد میں اس کو وحشت محسوس ہو رہی ہے، مسجد سے نکلنے کی جلدی اس کو ہوتی ہے۔ ایسا اس کا حال نہیں ہے، بلکہ اس کا حال تو یہ کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس کا دل بازاروں میں، ڈھابوں پر، ہوٹلوں میں، پبلک پیلیسز پر
اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل لگتا ہے اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں ہی رہے۔ تو جب بھی اپنی مصروفیات سے اور اپنی ضروریات سے وہ فارغ ہوتا ہے تو گویا کہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، تو اس کے دل میں مسجد ہی کا خیال رہتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، وہ دو شخص ہے، وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو طرح کے انسان جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ ہی کی خاطر محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے پاس آئیں، ملاقات کریں، اکٹھے ہوں، اور اسی محبت پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، یعنی ان کی محبت باقی رہے اللہ کی خاطر۔ مطلب وہ جب آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تو کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے، کسی کو کوئی لین دین نہیں کرنا ہے، کسی کو کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، یا اس کو دین سے کوئی نسبت ہے، وہ دین کا کام کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی نیک عالم ہے، نیک انسان ہے، اس لیے وہ اس سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر اس کے دل میں اس بندے کی محبت ہے، اور پھر اسی محبت پر جو ہے وہ ملتے بھی ہیں، اور اسی محبت پر وہ جدا بھی ہوتے ہیں۔ جدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جب تک وہاں ساتھ میں موجود ہے تب تک تو محبت ہے، جب دور ہو گئے تو محبت ختم ہو گئی، نہیں، وہ پاس میں ہوتے ہیں، ایک جگہ ہوتے ہیں، ایک محفل میں ہوتے ہیں، تب بھی ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے آپس میں، اور جب وہ دور ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی خاطر جو ہے ایک دوسرے کی محبت باقی رہتی ہے۔ تو یہ دو طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا نمبر یہ چوتھا ہے، یعنی چوتھے یہ دو لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اسی محبت کی خاطر وہ ملاقات کریں، اور اسی محبت کی خاطر وہ مطلب جدا ہو تو بھی محبت ان کی باقی رہے۔ اور پانچواں خوش نصیب وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ شخص جس کو کوئی بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت بدکاری کی، زنا کی دعوت دے، لیکن وہ کہہ دے کہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، ایسا شخص بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے خصوصی سائے میں جگہ دے گا حشر کے دن۔ واقعتاً یہ اس لائق ہے، اور یہ تمام لوگ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اسپیشل پروٹوکول عطا فرمائے۔ زنا سے بچنا، بدکاری سے بچنا، جبکہ موقع مل رہا ہو، کوئی یہ خطرہ بھی نہ ہو کہ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے، بے عزتی کا اور بدنامی کا بھی خطرہ نہ ہو، تنہائی میں کوئی خوبصورت عورت لڑکی اس کو دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ صرف اللہ کی وجہ سے بچ رہا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہوا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، تو صرف اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ایسے موقع ملتے ہوئے بھی جو ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ جو اتنی چھپا کر صدقہ کرے کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ بات کہنے کا ایک انداز ہے، تعبیر ہے، مطلب بالکل چھپا کر وہ صدقہ کرے، کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پنکھا لگ رہا ہے تو پورے محلے کو پتہ چل رہا ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری آ رہی تو پورے محلے کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں صاحب نے دیے، مسجد میں اگر 10,000 کا بھی کوئی کام کروا رہا ہے تو پورے نمازیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی طرف سے یہ ہوا ہے۔ یہ وہ نہ کرے۔ کبھی کبھی دکھا کے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے جب لوگوں کو شوق دلانا مقصود ہو، لیکن مراد یہ ہے کہ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، شو آف کرنا ہوگا، تو بالکل بیکار ہے وہ۔ تو اگر کبھی کبھی جو ہے سب کے سامنے بھی صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس میں اگر یہ ہو کہ ہم دیں گے تو دوسرے لوگ بھی دیں گے، ان میں شوق پیدا ہوگا، تو اس کی بھی گنجائش ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، اور اتنی چھپا کر دیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ خود اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو ایسا جو شخص ہے، ظاہر بات ہے جو اتنی چھپا کر دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت گہری ہے، اللہ کا خلوص بہت گہرا ہے، اخلاص بہت زیادہ اس کے اندر ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو شخص اتنا مخلص ہو اور اس کے اندر اتنی گہری اللہ کی محبت ہو، ایسا خلوص ہو، تو اس کو بھی پروٹوکول ملنا ہی چاہیے۔ اور ساتواں شخص وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اس کو اللہ کی یاد آئے تو اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ کی محبت میں وہ رو پڑے، تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بس اللہ سے وہ باتیں کر رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور اللہ کو یاد کر کر کے رونے لگا ہو۔ تو یہ 7 طرح کے خوش نصیب ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت جب کہ ہر انسان کو سائے کی تلاش ہوگی، ہر انسان کو چھاؤں کی تلاش ہوگی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان 7 طرح کے لوگوں کو اپنے خصوصی سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔